السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبر پورے تناسب سے اس شخصیت کے دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ اس کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقرب الی اللہ تھے۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے، کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی و بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی و غمگساری اور خیرخواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس پر سراپا عدل و انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ افتاء و خیزاں رجا بن حیات یعنی وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں تو ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ استفادے کر پہلے ہی سبق دوش ہو جاؤں اور وہ اپنے حیات ہی میں کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجا بن حیات نے آپ کو اس وقت ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصہ شہود پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنا ہوں، میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المومنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک کہ میں اطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو، اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دہ بنایا گیا ہوں، پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ یہ سن کر باوفا سے چشم بیوی اٹھی اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے وہاں روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیرخواہوں نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں، تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کے روزینے بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر ہے جتنا کہ
اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے، پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ حیرا کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا، آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبدالملک کے بیٹے حشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعا اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ حشام کا چہرہ اس بے عزتی سے فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حقہ کے شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن ارطاط والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اور اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کی کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب میں بھیجا کہ لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کے شادیانے بجا رہے تھے تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز لاغر اور ضعیف نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہیں تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تھے تو اس قدر ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی پر 30 اونٹ لا کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تازہ تھا کہ ہزار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس طعام و عطریات کے بہت شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے تو دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیات کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو سے نہا جاتے، لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا امیر المؤمنین کا قمیص بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئیں۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیا تو فرمایا خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارگاہ ازدی میں اہ کر دعا گو ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔